کبھی سوچا ہے کہ دیکھنے کے لیے کیا واقعی آنکھوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ آج ہم ایک ایسی بصیرت کی بات کریں گے جو ہماری ظاہری حواس سے بہت آگے ہے، ایک ایسی روشنی جسے صرف دل کی آنکھوں سے ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ دیکھیے، اس سوال صرف کوئی پہیلی نہیں ہے، بلکہ ایک بہت گہری حقیقت کا دروازہ ہے، اور اس کا جواب ایک ایسی کہانی میں چھپا ہے جو شاید دیکھنے کے معنی ہی بدل کر رکھ دے گی۔ تو چلیے اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک کہانی سنتے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی سے، ایک ایسا واقعہ جہاں ایک نادیدہ روشنی سب پر عیاں ہونے والی تھی۔ تو منظر کچھ یوں ہے، ایک مسجد ہے، لوگوں سے بھری ہوئی، ہر طرف شور ہے، باتیں ہو رہی ہیں۔ اس بالکل عام سے منظر میں ایک غیر معمولی راز کھلنے والا تھا جو صرف کچھ ہی لوگوں پر ظاہر ہونا تھا۔ اور پھر امام نے ایک عجیب سی بات کہی، اپنے ساتھی ابو بصیر سے کہا، جاؤ لوگوں سے پوچھو کیا وہ مجھے دیکھ سکتے ہیں۔ اب سوچئے، وہ تو سب کے سامنے ہی بیٹھے ہیں، پھر یہ سوال کیوں؟ یہیں سے کہانی ایک پراسرار موڑ لیتی ہے۔ اور جب ابو بصیر نے لوگوں سے پوچھا تو جواب بہت عجیب تھا۔ ہر کسی نے کہا، نہیں، وہ وہیں موجود تھے، لیکن لوگوں کو نظر ہی نہیں آ رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کی موجودگی پر کوئی پردہ پڑا ہو جسے عام آنکھیں نہیں دیکھ سکتی۔ پھر اس کہانی میں ایک نیا کردار آتا ہے، ایک نابینا شخص جن کا نام تھا ابو ہارون، ایک ایسا شخص جس کی جسمانی آنکھیں تو نہیں تھیں، لیکن اس کا نقطۂ نظر سب کچھ بدلنے والا تھا۔ اور ان کا جواب سنیے، انہوں نے کہا، میں انہیں کیسے نہیں جان سکتا، امام تو ایک روشن اور صاف نور ہیں۔ سوچنے کی بات ہے نا؟ جن کی آنکھیں تھیں وہ دیکھ نہ سکے، لیکن ایک نابینا شخص نے اپنی دل کی آنکھ سے اس نور کو پہچان لیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اصل بینائی جسم کی نہیں، روح کی ہوتی ہے۔ اچھا، یہ تو ہوئی ایک بات، لیکن یہ جو دل کی آنکھ ہے نا، یہ صرف موجودگی کو ہی نہیں دیکھتی۔ اب ایک اور واقعہ دیکھتے ہیں جہاں یہ علم وقت اور فاصلے کی حدوں کو بھی پار کر جاتا ہے۔ تو اب ہم ایک دوسرے منظر میں ہیں، ایک شخص افریقہ سے لمبا سفر کر کے امام کے پاس آئے ہیں اور ان سے گفتگو کر رہے ہیں۔ وہ شخص اپنے ایک دوست راشد کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جب میں وہاں سے نکلا تھا تو وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن امام کا جواب سنیے، خدا ان پر رحم کرے، ان کا تو انتقال ہو چکا ہے۔ ذرا اس فرق کو دیکھیے، ایک طرف تازہ خبر اور دوسری طرف ایک ایسی حقیقت جو ہزاروں میل دور پیش آئی۔ تو ہوا یہ تھا کہ جس دن وہ مسافر افریقہ سے نکلا، اس کے 2 دن بعد راشد کا انتقال ہو گیا، اور ہفتوں بعد جب وہ مسافر امام تک پہنچا تب اسے خبر ملی۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ امام کا علم کسی عام ذریعے کا محتاج نہیں تھا۔ جب وہ شخص حیران ہوا تو امام نے پوچھا، کیا انسان صرف کسی بیماری یا تکلیف سے ہی مرتا ہے؟ یہ جواب ہماری سوچ کو جھنجھوڑ دیتا ہے کہ حقیقت کتنی وسیع ہو سکتی ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان واقعات کے پیچھے اصل بات کیا ہے؟ یہ غیر معمولی بصیرت، یہ علم آخر آتا کہاں سے ہے؟ چلیے اس کے بنیادی اصول کو سمجھتے ہیں۔ اس کا جواب امام کے اپنے الفاظ میں ہے۔ انہوں نے فرمایا، خدا کی قسم، تمہارا کوئی بھی عمل ہم سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ یہی ہے وہ بنیادی اصول، ان کی موجودگی ہمیشہ ہے، ہر لمحہ۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں دیکھنے کے 2 طریقوں میں فرق کرنا ہوگا۔ ایک ہے ہماری ظاہری آنکھ جو صرف اوپر سے چیزوں کو دیکھتی ہے، اور دوسری ہے باطنی بصیرت یعنی دل کی آنکھ جو حقیقت کی گہرائی تک جاتی ہے۔ یہ وہی بصیرت تھی جو ابو ہارون کے پاس تھی۔ لیکن یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ جو حالت ہے نا، یہ صرف کوئی معجزہ نہیں ہے، بلکہ امام نے سکھایا کہ اس تک پہنچا جا سکتا ہے، اسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو اس دل کی آنکھ کو کیسے کھولا جائے؟ امام نے اس کے لیے 3 قدم بتائے۔ پہلا، یقین، اس بات کا پکا یقین کہ ہمیں دیکھا جا رہا ہے۔ دوسرا، عادت، جب یقین پختہ ہوگا تو اچھے کام کرنے کی عادت بنے گی۔ اور تیسرا، عمل، جب اچھے کام عادت بن جائیں تو انسان خود نیکی کا چلتا پھرتا نمونہ بن جاتا ہے۔ تو یہ جو 3 قدم ہیں، یہ صرف اچھی باتیں نہیں ہیں، یہ اصل میں وہ ریاضت ہے، وہ تیاری ہے جو انسان کی باطنی آنکھ کو کھولتی ہے تاکہ وہ اس گہری حقیقت کو محسوس کر سکے۔ تو ان ساری باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ اصل میں دیکھنا اور جاننا یہ ہماری روحانی اور اخلاقی بہتری سے جڑا ہوا ہے۔ دیکھیے، جب یہ احساس دل میں اتر جائے کہ کوئی ہے جو ہر پل دیکھ رہا ہے، تو یہی احساس بہتر انسان بننے کی سب سے بڑی طاقت بن جاتا ہے۔ تو آخر میں ایک سوال ہم سب کے لیے، اگر ہمیں واقعی دل سے یہ یقین ہو جائے کہ ہمارے ہر کام کو دیکھا جا رہا ہے، تو ہمارے کام، ہمارے فیصلے کیسے بدلیں گے؟